میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یوم قیامت روزہ داروں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا، انہیں باہر کھڑا کیا جائے گا، جب وہ محشر میں آئیں گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے جسموں سے ایک بڑی بھینی بھینی خوشبو نکل رہی ہوگی، ایک خوبصورت خوشبو پورے محشر میں پھیلے گی، اور اس خوشبو سے وہ لوگ پہچانے جائیں گے کہ وہ روزہ دار ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی محبت اور عشق میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہے۔ اس بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کا بدلہ پہلا یہ ہے کہ آج ان کے جسم معطر ہیں، ان کے جسموں سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ جو خوشبو والے لوگ ہیں انہیں لاؤ اور لا کے یہاں خوبصورت جگہ پہ بٹھاؤ، اور ان کے سامنے انواع اقسام کے کھانے رکھو، ان کے دائیں بائیں خوشبوئیں چلاؤ، خوشبوؤں کو جلاؤ، اور انہیں کہو کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آج یہ میں نے نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں، آج تم جی بھر کے یہاں کھاؤ پیو، اور یہ وہ نعمتیں ہیں اس سے پہلے تم نے اس جیسی نعمت کا کبھی تجربہ نہیں کیا ہوگا، نہ کوئی چیز کھائی ہوگی، نہ کوئی چیز ایسی پی ہوگی، تو تم کھاؤ پیو، اور لوگوں سے میں حساب لیتا ہوں۔ لوگ کے حساب و کتاب اور نیکیوں اور برائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا ناپنے اور تولنے کا۔ تو جہاں اہل محشر اپنے حساب و کتاب کے اندر مشغول ہوں گے، ادھر مصروف ہوں گے، بڑی سختیوں سے گزر رہے ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ چین اور سکون سے بیٹھے ہوں گے، بڑی خوبصورت جگہوں پر انہیں بٹھایا جائے گا، اور بٹھا کر انہیں کھانے کھلائے جائیں گے، مختلف شربت پلائے جائیں گے، اور وہ سکون سے بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اہل محشر بڑی تنگی کا شکار ہوں گے، بڑی سختی کے مراحل سے گزر رہے ہوں گے، لیکن ان پہ اللہ کا کرم ہوگا کہ انہیں ان معاملات سے بچایا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ دنیا میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے روزے کی شکل میں، وہ اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، تو جن نعمتوں کو انہوں نے دنیا میں چاند لمحوں کے لیے چھوڑا ہوگا، وہ ان سے کئی گنا زیادہ اور لذیذ نعمتیں اور کھانے اللہ انہیں یوم قیامت عطا کر دے گا۔